اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارض و سما میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کریم کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کا اطاعت گزار ہے، اس کی ملکیت ہے ذاتی، کسی کی اس میں کوئی شراکت نہیں، اور ہر چیز خواہی نخواہی اس کی اطاعت پہ مجبور ہے، پسند سے اطاعت کرے یا اسے اطاعت پسند نہ ہو، وہ چاہے یا نہ چاہے، بجز اطاعت الہی کی اسے کوئی چارہ نہیں۔ پھر فرمایا بے شمار ایسے ملائکہ ہیں جنہیں قرب الہی نصیب ہے، وہ اس کی عبادت سے نہ تو انہیں کوئی آر آتی ہے اور نہ ہی وہ اس سے تھکتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، رات دن کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب وہ عبادت نہ کر رہے ہوں۔ ان کی حیات، ان کی غذا، ان کی دوا سب ذکر الہی ہے۔ جس طرح ہماری زندگی دل کی دھڑکن سے ہے، سانس کی آمد و شد سے ہے۔ اب کوئی بندہ سانس لیتے نہیں تھکتا، شکم مادر سے دل کی دھڑکن شروع ہوتی ہے تو ساری زندگی دم واپسی تک وہ دھڑکتا رہتا ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں آتا۔ اس طرح سے اللہ کریم نے کچھ ملائکہ پیدا کر دیے ہیں جو صرف عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کچھ ہیں جو قیام میں ہیں اور ہمیشہ قیام میں رہیں گے، کچھ رکوع میں ہیں اور ہمیشہ رکوع میں رہیں گے، کچھ سجدے میں ہیں اور ہمیشہ سجدے میں رہیں گے۔ تو یہ ذکر ہو رہا ہے انسان کو جب یہ پسند و ناپسند پہ اختیار دیا گیا، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ شکر کی راہ پسند کرتا ہے یا ناشکری کی۔ تو فرمایا گیا کہ یہ اللہ پر احسان نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری عبادت کرنے سے یا میرے نہ کرنے سے کچھ ہوگا، تو بے شمار ایسے فرشتے ہیں جن کا کام بجز عبادت کے ہے ہی کوئی نہیں، اور اسے ان کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو عبادت کرتا ہے وہ خود رحمت الہی کو پاتا ہے اپنے لیے۔ فمن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اللہ پہ احسان نہیں کرتا۔ تو یہ جو لوگوں کو خیال ہوتا ہے
بہت سے لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں تو شاید میں کو بڑا تیر مار رہا ہوں. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی میں عبادت بھی کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، ساری عبادات پہ عمل کرتا ہوں، پھر میرا کاروبار نہیں چلتا، میری اولاد بیمار ہو گئی ہے، میرا بیٹا بے روزگار ہے. بھائی یہ دنیا کی جو حالات ہیں، دنیا عالم اسباب ہے. اللہ کریم نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اور اس کے ساتھ دنیا آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب اگر آپ کو کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو آپ کسی کاروباری طریقے میں کوئی کمی ہوگی، کہیں غلطی کر رہے ہوں گے. ملازمت نہیں مل رہی تو شاید آپ کے بیٹے نے کوئی ایسی اہلیت حاصل نہ کی ہو جو ملازمت کی شرائط میں سے ہے. یہ تو دنیا کا نظام ہے. صالح غذا کھائے گا صحت ٹھیک ہوگی، خراب کھائے گا صحت خراب ہو جائے گی. اللہ کے ایک بنایا ہوا نظام ہے. تو دنیاوی امور کو دنیاوی نظام کے مطابق دیکھنا چاہیے، اور پھر اس میں حلال و حرام، جائز و ناجائز وسائل ہیں. جائز وسائل اور درست وسائل اختیار کیے جائیں اور صحیح طریقے اور سلیقے سے کیے جائیں. مثلاً آج 2-3 دن سے بڑی بحث چل رہی ہے ٹیلی ویژن پر، اور بڑی عمر رسیدہ خواتین سر سے ننگے بال کٹے ہوئے، سرخیاں لگی ہوئی، سارا زور لگا رہی ہیں کہ بچوں کی پیدائش روکی جائے. میرا خیال ہے بچوں کی پیدائش روکنے کی بجائے یہ جو 80 سالہ خواتین شور کر رہی ہیں، ان کو کیوں نہ قبر میں اتار دیا جائے. کچھ تو آبادی کم ہوا، اب ان کا کیا کام ہے؟ یعنی کوئی ان سے پوچھے کہ تمہاری 75, 80, 90 سال عمر ہے تو کم از کم تم تو جگہ خالی کرو، پیچھے آنے والوں کو جگہ ملے. آنے والوں کو روکنا چاہتی ہو تو تمہیں جانا تو ہے. اب 90 سال یا 80 سال کی عمر میں کیا کر رہی ہو؟ دھکے کھا رہی ہو. تو یہ دانش کو الٹی طرف لے جاتے ہیں. آبادی بڑھ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس کا علاج بتایا تھا. آپ کے ارشادات عالی کا مفہوم ہے، آپ کے ارشادات میں موجود ہے کہ شہروں کو بڑھنے نہ دو. اگر سمجھتے ہو کہ ایک شہر گنجان ہو گیا تو اس کے ساتھ دوسرا شہر بسا لو، کچھ فاصلے پہ تیسرا بسا لو. شہروں کی آبادی کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ تمہارے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے. کتنا سہل علاج ہے آج بھی کہ اب شاہ درہ سے شروع ہوتا ہے لاہور اور قصور جا کر ختم ہوتا ہے. تو اگر یہی ایک کی بجائے 5 شہر بن جاتے، 6 بن جاتے، 10-10, 20-20 میل کے فاصلے پر، تو یہ مسئلہ نہ ٹریفک کا پیدا ہوتا، نہ بجلی کا پیدا ہوتا، نہ یہ. اب لاہور پورے میں میرا نہیں خیال کہ حکومت کو پاس کوئی نقشہ ہو کہ کہاں کی بجلی کہاں سے جا رہی ہے. جہاں جہاں بڑھتا گیا آگے تار سے تار جوڑتے گیا. اب کسی کو پتہ ہی نہیں. باپڑا والوں کے پاس پورے لاہور کا ایز ہول کوئی نقشہ نہیں. لیکن انہیں ایک مصیبت کھائے جا رہی ہے کہ انہوں نے وہ کرنا ہے جو مغرب والے کہتے ہیں. تو کوئی انہیں بتا دے کہ عرب کی سرزمین بھی یہاں سے مغرب ہی میں ہے. اگر مغرب ہی سے پوچھنا ہے تو نزدیک سے پوچھ لو، اتنے دور کیوں جاتے ہیں؟ کتنا خوبصورت حل بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ فوجی چھاونیاں بنوائیں اور انہیں شہروں سے الگ کر دیا.
5, 7, 10 میل کے فاصلے پہ ہوتی تھی۔ اب دیکھ لیں آپ کی چھاؤنیاں اسی طرز پر بنتی آ رہی ہیں، انگریزوں نے دور بنائی تھی، اب شہر بڑھتے بڑھتے وہ درمیان میں آ گئی۔ ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، نہ فوجی بچ سکے سول کی در اندازی سے، نہ سول محفوظ ہے فوجی گاڑیوں کی اس دنادن سے۔ تو شریعت مطہرہ نے دنیاوی اسباب کے بھی سلیقے بتائے ہیں، اگر اس طرح اختیار کیے جائیں تو اللہ رازق ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ بیماریوں کے لکل داء دواء، علاج پیدا کر دیے ہیں، صحیح علاج کیا جائے۔ دنیاوی امور کفار کے بھی صحیح ہوتے رہتے ہیں جب وہ صحیح اسباب اختیار کرتے ہیں، تو دنیاوی نتیجہ انہیں بھی ملتا رہتا ہے۔ اہل مغرب یا مشرق بعید والے اگر تجارت یا اس میں دولت میں ترقی کر گئے تو آپ دیکھ لیں گے کہ انہوں نے تجارت اور اس کے اصول جو اپنایا وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے تھے۔ حضور کی بعثت سے پہلے تو دنیا میں یہ اصول نہیں تھے، یہی قومیں تھیں، یہی آبادیاں تھیں، یہی ملک تھے، ان میں یہ اصول تو نہ تھے۔ تو اگر کافر اپناتا ہے تو ترقی کرتا ہے، مومن اپنائے گا، کافر کو صرف دنیا ملتی ہے، مومن اپنائے گا اسے دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ تو جہاں دنیاوی رکاوٹیں آتی ہیں وہ اس لیے عبادت روزی کمانے کے لیے نہیں ہے، صحت بنانے کے لیے نہیں ہے، عبادت اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ہے جو بندے کا اللہ کریم کے ساتھ ہے۔ ساری عبادت کا اصل یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی عبادت الہی ایسا رشتہ پیدا کر دیتی ہے اللہ سے، ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ پھر اللہ کی نافرمانی کرنے کو جی نہیں چاہتا، بندہ اطاعت گزار ہو جاتا ہے، بے حیائی اور برائی سے بچ جاتا ہے۔ یہ نقد اجرت اور ثواب جو ملتا ہے عبادت کا۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ شاید میں عبادت نہیں کرتا تو کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، فرمایا اس کی تو بے شمار مخلوق ہے، ایک تو ارض و سما کی ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے، کسی کو مجال دم زدہ نہیں، یہ بھی تو عبادت ہے۔ پھر ایسی مخلوق اس نے بے شمار پیدا کر دی، ایسے فرشتے پیدا کر دی جن کا کام ہی عبادت کرنا ہے۔ تو اب اس سارے پس منظر میں دیکھ رکھ کر بندہ اپنی عبادت کو دیکھے تو اس کی حیثیت کیا بنتی ہے۔ اس آیہ کریمہ کا حاصل یہ ہے کہ کسی کو عبادت پہ اترانا نہیں چاہیے، اعراض نہیں کرنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ عبادت نہ کرنے میں اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ یہ رموز دل کے بارے میں ہیں کچھ سوال کہ لطیفہ قلب کے بارے میں لکھا ہے کہ یہی وہ لطیفہ ہے جو حکومت کرتا ہے، اسی میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں، آرزویں بنتی ہیں۔ پھر نفس کے بارے میں لکھا ہے انسانی زندگی کی نکیل نفس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر لطیفہ قلب خواہشات کا مرکز ہے تو نفس کو خواہش کا منبع کیوں کہا گیا؟ پھر دوسرا سوال ہے قلب بنیاد ہے عالم خلق کے عالم امر کے ساتھ تعلق کی، تو لطیفہ روح اس کا مظہر ہے، اس کی وضاحت کر دیں۔ میرے خیال یہ تو ہر آدمی جانتا ہے، اچھا کرتا ہے یا برا، اس سے پوچھا جائے ایسا کیوں کیا، کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے، میرے دل میں یہ بات آئی میں نے کر دی۔ دل ایک تو یہ پمپنگ مشین ہے جو بدن کا خون سپلائی کرتی ہے، اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے جسے انگریزی والے سٹل ہارٹ کہتے ہیں، جو عالم امر سے ہے۔ اب انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہوا،
عناصر اربع جن کے نتیجے میں نفس پیدا ہوا یہ ایک ہو گئے، اور لطائف ربانی جو عالم امر سے ہیں اور روح، یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے انسان۔ اگر اسے ایمان نصیب ہو، اتباع رسالت نصیب ہو، تو اس سے لطائف عالم امر مضبوط ہونا شروع ہوتے ہیں، اور ان دونوں میں سے ایک کی قوت دوسرے کی کمزوری ہے۔ اگر لطائف مضبوط ہوتے ہیں تو یقیناً نفس میں تبدیلی آئے گی، کمزور ہوگا، چونکہ نفس ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ ہوتا ہے، یعنی برائی کی طرف۔ دنیاوی لذات اس کی مقصد ہوتی ہیں، مادی خواہشات اور لذات اس کا مقصد ہوتی ہیں، اسے حلال حرام جائز ناجائز سے سروکار نہیں ہوتا، وقتی لذات کا شیدا ہوتا ہے، مادی وجود کا حصہ ہے۔ لیکن جب نور ایمان پیدا ہوتا ہے لطیفہ قلب میں اور وہ طاقت پکڑتا ہے، تو پھر نفس امارہ سے لوامہ بن جاتا ہے۔ لوامہ وہ نفس ہوتا ہے جو غلطی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور غلطی ہو جائے تو اس پہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ نیکی بھی کر لی، کبھی کوئی غلطی بھی ہو گئی، لیکن اگر قلب مسلسل یا لطائف مسلسل مضبوط ہوتے جائیں تو نفس تبدیل ہوتا جاتا ہے، اور پھر مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پھر نفس مطمئنہ ہو۔ مطمئنہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی، پھر اس کی خوشی رضا باری اور اطاعت حق میں ہو جاتی۔ تو اس طرح سے انسانی زندگی سیدھے راستے پہ کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ لیکن اگر لطائف اور قلب کی طرف غفلت آ جائے، جو اکثر ہوتی ہے، چونکہ دنیا کو دنیا کیوں کہا گیا ہے؟ دنیا کا مطلب قریب ترین چیز۔ یہ عالم دنیا جو ہے یہ نگاہوں کے سامنے محسوس کیا جا سکتا ہے، چکھا جا سکتا ہے، اس کی لذات فوری ہیں۔ آخرت کی نسبت یہ بالکل سامنے ہے، آخرت نگاہوں ظاہری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ پھر انسانی اجزاء بدن، اس کے ساتھ نفس مل کر اگر روح میں قوت نہ ہو تو انسان میں بھی خصوصیات حیوانیت غالب آ جاتی، اس کا کردار حیوانوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ پیٹ بھرنا ہے، حلال حرام جائز ناجائز اپنا پرایا اس کی فکر نہیں، جہاں کوئی چیز چارہ نظر آیا وہاں سے پیٹ بھر لیا۔ بچے پیدا کرنے ہیں، زندگی بسر کرنی ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام، جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں، پھر بلکہ ان سے گئے گزرے، کہ انہیں تو اللہ نے پیدا ہی جانور کیا ہے اور انہیں انسانی خصوصیات دی، اس سے معروم کر یہ جانور بن گئے، یہ تو جانوروں سے بدتر ہے۔ لیکن اگر قلب میں حیات ہو، قلب کی حیات نور ایمان ہے، حیات نور ایمان ہے، تو عبادات اس کا رزق ہے، اور یاد الہی، ذکر الہی اس کی منزل، مقصد، راستہ سب کچھ ہے۔ اگر ذکر قلبی نصیب ہو جائے جو ثمر ہے عبادات کا، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اللہ کی اطاعت کرتے کرتے ان کے قلوب سے لے کر جلد تک سارا بدن ہر ذرہ اللہ اللہ کرنے لگتا۔ تو
تو انبیاء کی صحبت اور انبیاء کی نظر پاک میں یہ قوت ہوتی ہے کہ بنور ایمان جسے ایک نگاہ نصیب ہو گئی وہ تمام منازل طے کر کے شرف صحابیت پر فائز ہو گیا. اب کوئی غیر صحابی اس کی عظمت کو نہیں پا سکتا. تو یہ قوت جب قلب میں آتی ہے تو پھر نفس تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ قلب کی تائید کرنے لگتا ہے. اور اگر قلب نور ایمان سے، برکات نبوت سے، یاد الہی سے، ذکر الہی سے محروم رہے تو پھر وہ کمزور ہوتا ہوتا مر جاتا ہے اور نفس کلی طور پر حکمران ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے، رجوع اللہ نہیں کرتا، مزید برائی ہی کرتا چلا جاتا ہے تو سیاہی بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ جب سارا قلب سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر ایمان بھی چلا جاتا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک گھر میں کتنے مذاہب ہو گئے ہیں. باپ صحیح العقیدہ مسلمان تھا، اولاد نے کچھ اور عقیدے اپنا لیے، ایک بھائی کا کچھ اور ہے، دوسرے کا کچھ اور ہے. کیوں؟ عقائد رہے نہیں، دل سیاہ ہو گئے، حیات قلبی سے محروم ہو گئے. اب نفس نے جدھر چاہا کہ ادھر سے مجھے کچھ دنیا ملے گی، پیسہ ملے گا، شہرت ملے گی، جدھر اس نے چاہا ادھر کھینچ کر لے گیا. تو یہ کشمکش حیات ہے. دونوں قلب بھی اور نفس بھی اپنے اپنے اجزاء کے امام ہیں اور آپس میں ان کی ساری زندگی چلتی رہتی ہے. خواہشات دل ہی میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ان کے تکمیل کے ذرائع پھر اگر نفس امام ہو جائے تو وہ تلاش کرتا ہے، پھر وہ جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا. اور اگر دل حاکم ہو جائے تو خواہشات دل ہی میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن پھر وہ اپنے طریقے سے ان کی تکمیل کرتا ہے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتا ہے. قلب کی بنیاد ہے عالم خلق کے عالم امر کے ساتھ تعلق کی. اگر یہ لطیفہ ربانی یہ روح کی اساس ہے. اگر روح جو عالم امر سے وجود میں بھیجی گئی اس کا واپس عالم امر سے رابطے کا کوئی راستہ ہے تو یہ لطیفہ قلب ہے. لطیفہ روح اس کا مظہر اس طرح سے ہے کہ لطیفہ روح یا روح کا بدن کے ساتھ ملنا عملی زندگی کے میدان میں لے جاتا ہے، اور بدن اور روح مل کر جب کام کرتے ہیں تو حیات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ زندہ ہے. کوئی بستر مرگ پر پڑا صرف سانس لے رہا ہو، پانی کا ایک چمچ پی رہا ہو تو بھی کچھ کر رہا ہے، یہ ہوتا ہے کہ یہ زندہ ہے. ان سب چیزوں سے رک جائے تو زندگی کا کوئی وجود نہیں ملتا. تو یہ چیزیں مربوط ہیں، صرف آپ کے مطالعہ میں کمی ہے، ان میں کوئی ابہام بھی نہیں ہے اور کوئی ان کی وضاحت کی میں نے ضرورت نہیں سمجھی. یا کسی کو اللہ توفیق دے تو اس کی شرح لکھ دے. ایک کوئی جملہ ہے اسی رموز دل میں یہ اور بات کہ جو لوگ شریعت سے واقف ہوں نہ مراد شریعت سے، تو اس میں انہوں نے سوال لکھا ہے شریعت تو اسلام کا ظاہری نظام ہے، مراد شریعت کیا ہے؟ اب یہ سوال تو نہیں ہے، ویسے بات کرنے کا بہانہ ہے کہ خالی شریعت سے اگر کچھ مراد نہ ہو، کچھ نتیجہ نہ نکلے تو خالی شریعت کو کیا کرے گا؟ یعنی کوئی بھی کام جو کیا جاتا ہے وہ شریعت ہو یا غیر شریعت ہو، اس کا کوئی نہ کوئی تو اس سے مراد ہوتی ہے، اس کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے، کوئی دل میں بات ہوتی ہے کہ یہ کام کروں گا تو اس کا یہ نتیجہ آئے گا، اسے مراد کہتے ہیں. مراد شریعت ہے اللہ سے تعلق،
اپنی بندگی کا احساس، اپنی کمزوری کا احساس اور اس کی عظمت کا ادراک، آخرت پہ نظر، اس کی بارگاہ میں حاضری کی فکر، یہ مراد شریعت ہے۔ اور اگر یہ نصیب نہ ہو تو آپ نے دیکھا لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رشوت بھی کھاتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، ڈاکے بھی ڈالتے ہیں، اور داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، لوگوں کو قتل کرتے پھرتے ہیں، اور حلیہ مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے۔ اپنے طور پر بظاہر انہوں نے شریعت اپنائی ہوئی ہے، لیکن ان کی نگاہ مراد شریعت کی طرف نہیں۔ یہ ایک سوال ہے، بینک میں کہا جاتا ہے کہ نفع نقصان کی بنیاد پر شراکت کریں، ہم آپ کو نفع میں سے منافع دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ پیسہ لینا درست ہے؟ بھائی میں تو اس بینک کے نظام سے واقف ہی نہیں ہوں۔ بینک کے ساتھ تعلق ضرور ہوتا ہے، پیسے بینک میں ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن بغیر سود کے رکھتے ہیں اور بغیر لین دین کے رکھتے ہیں، ہم سے تو الٹا وہ چارجز لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نفع نقصان ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، آپ مانتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے، یا کسی ایسے بندے سے پوچھیں جو بینکنگ سسٹم سے واقف ہو۔ مجھے اس میں جو بات بندے کو پتہ نہ ہو اس میں خواہ مخواہ رائے دینا درست نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک واعف عنا قبل ذلك اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔